اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ عمیر صاحب، آپ تشریف لائے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے درمیان موجود ہے، پہلے بھی اللہ کی رحمت سے ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ امام المہدی کا جو یہ کانسیپٹ ہونا کہ وہ مکہ مدینہ میں ہی ہوں گے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونککہ حدیث مبارکہ میں ہے 5461 مشکات المصابیح، 12924 مسند احمد، 4084 ابن ماجہ، 4084 ابن ماجہ۔ ان احادیثوں میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے امام المہدی کا تعلق مشرق سے ہوگا، نہ کہ مکہ مدینہ سے، کیونکہ ان حدیثوں میں ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ مشرق سے جو لشکر آ رہا ہے ان میں شامل ہو جانا، ان کی طرف جا کر بیعت کرنا، اس لشکر کا استقبال کرنا، ان میں شامل ہو جانا، اگرچہ گھٹنوں کے بل برف پر گھسٹ کر جانا پڑے، وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ یہ بہت سخت الفاظ ہیں، اللہ ہمارے اوپر وہ وقت نہ لائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اس لشکر میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ نے اس لشکر میں شامل ہو جانا ہے، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ اب لوگ یہ پریشان ہوتا ہے کہ یار مہدی ہم تو سنتے ہوئے تھے مکہ مدینہ سے، تو یہ مشرق سے کیسے ہو گئے؟ ایسی کیا وجہ بن گئی؟ لوگ کہتے ہیں ایسی کیا وجہ بنی کہ امام المہدی کا تعلق مشرق سے ہو گیا، نہ کہ مکہ مدینہ سے؟ 4082 ابن ماجہ میں لکھا ہوا ہے، مفہوم بتا رہا ہوں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میری نسل کو دربدری اور وطن سے اخراج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم دیکھیں ہماری ہسٹری جو کہتی ہے حجاج بن یوسف کے دور میں ایسا ہوا ہے۔ دوسری بات، پھر اسی حدیث میں آگے الفاظ کیا ہیں؟ پھر تم دیکھو مشرق سے سیاہ نشان طلوع ہوں گے جو عربوں سے لڑیں گے اور حکومتی نظام اٹھا کے میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو دے دیں گے جو کہ امام المہدی ہوگا۔ تو یہ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، یہ بھی ایک بہت میجر غلط فہمی ہے جس کو لوگ نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ امام المہدی مکہ مدینہ سے ہوں گے، لہٰذا وہ قاسم بھائی کو ایز اے مہدی ایکسیپٹ کر ہی نہیں پا رہے ہیں۔ حدیثوں میں تو کلیئرلی لکھا ہے مشرق سے ہوں گے، تو ہمارے پاس دوسرا کوئی جواب ہونا ہی نہیں چاہیے کہ وہ مکہ مدینہ سے ہوں گے۔ پہلی بات تو یہاں پہ اٹل ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں اس میں ایک چیز اور ہے، اگر ہم دیکھیں مشرق میں بہت سارے علاقے آتے ہیں، لوگ اکثر خراسان کا سمجھتے ہیں کہ یار حدیث میں خراسان کا ذکر ہے، ایگزیکٹ خراسان کا ذکر نہیں ہے حدیث میں، حدیث کے الفاظ ہیں من قبل خراسان، خراسان کی جانب سے۔ اگر یہ خراسان ہی ہوتا نا، لوگ کہتے ہیں خراسان سے لشکر جائے گا، خراسان سے نہیں جائے گا، خراسان کی جانب سے جائے گا، اس میں پاکستان کا بھی ایریا آتا ہے، ظاہر ہے سب آس پڑوس میں ہی ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ اگر یہ خراسان ہوتا نا تو قبلی ورڈ کی ضرورت ہی نہیں تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے من خراسان، خراسان سے جو جائے گا لشکر، ختم ہو گئی تھی بات۔ یہ جو قبلی ہے نا، اس کا بڑا رول ہے اس ورڈ کا بیچ میں، تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے۔ پھر جب ہم سید محمد قاسم عبدالکریم صاحب کی بات کرتے ہیں، دنیا بھر سے لوگوں کو ان کے بارے میں خواب آئے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے جنہوں نے امام المہدی کے منصب پر فائز ہونا ہے، اور پھر محمد قاسم عبدالکریم کے اپنے ماشاءاللہ اتنے رحمانی خواب ہیں۔ اللہ پاک سے 800 سے زائد دفعہ ہم کلام کر چکے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 500 سے زیادہ دفعہ اللہ پاک نے ان کو زیارت نصیب کروائی چکی ہے۔ تو اس کے بعد تو آسان کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہی وہ شخص ہے جنہوں نے امام المہدی کے منصب پر فائز ہونا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو جیسا کہ ہمارا جواب مل گیا ہوگا کہ احادیثوں کی روشنی میں کلیئر واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ امام المہدی کا جو ظہور ہے وہ مشرق سے ہوگا، اور ان کی جو بیعت ہوگی وہ مکہ مکرمہ میں ہوگی۔ بے شک بے شک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔